اور اصحاب اور اپنی قوم کے بڑے شخصوں سے ملنے کا اتفاق ہوا. یعنی نامور اصحاب، اصحاب ہے، اصحاب جو ہے یہ جمع ہے صاحب کی، صاحب واحد ہے اور اصحاب جمع ہے اس میں. لیکن مولانا حالی جیسے پاک سیرت اور خصائل کا بزرگ مجھے ابھی تک کوئی نہیں ملا. یعنی حالی فرماتے ہیں یہ مولوی عبدالحق فرماتے ہیں کہ میں نے حالی جیسا پاک سیرت اور نیک خصائل کا بزرگ آج تک نہیں دیکھا. نواب عماد الملک فرمایا کرتے تھے کہ سر سید کی جماعت میں بحیثیت انسان کے مولانا حالی کا یہ پایہ بہت بلند تھا. اس بات میں بھی سر سید بھی انہیں نہیں پہچانتے تھے. جن لوگوں نے انہیں دیکھا ہے یا جو ان سے ملے ہیں وہ ضرور اس قول کی تصدیق کرتے ہیں. خاکساری اور فروتنی کا مطلب ہے غرور کا نہ ہونا. اس قدر بڑے ہونے پر بھی چھوٹے بڑے سب سے جھک کر اور خلوص سے ملتے تھے. جو کوئی ان سے ملنے آتا خوش ہو کر لوٹ جاتا اور پھر عمر بھر ان کے حسن اخلاق کا مدعا رہتا تھا. ان کا رتبہ بڑا تھا مگر انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھا. بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت تو وہ کرتے ہی تھے لیکن بعض اوقات وہ اپنے چھوٹوں کا بھی ادب کرتے تھے. طالب علمی کے زمانے میں ایک بار وہ جب علی گڑھ میں مقیم تھے اور مرحوم مولوی حمید الدین ان سے ملنے گئے تو وہ سروقد کا مطلب ہے سیدھا کھڑا ہونا ہو گئے. ہم اپنے دل میں بہت شرمندہ ہوئے. مولوی حمید الدین نے کہا بھی کہ آپ ہمیں تعظیم دے کر معجوب فرمائیے. معجوب مین شرمندہ، میم ہائی جیم واٹ بے. معجوب کا مطلب ہے شرمندہ. فرمانے لگے کہ آپ لوگوں کی تعظیم نہ کروں تو کس کی کروں. یعنی وہ فرمانے لگے کہ میں اگر آپ لوگوں کی تعظیم نہ کروں تو کس کی کروں. آئندہ آپ ہی تو قوم کے ناخدا ہونے والے ہیں. یعنی آپ ہی اس قوم کو آگے چلانے والے ہیں. آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے مشہور سفیر مولوی انور احمد مرحوم کہتے تھے کہ ایک بار وہ پانی پت گئے. جھاڑوں کا زمانہ تھا. اندھیرا ہو چکا تھا یعنی بارشوں کا زمانہ تھا. اسٹیشن سے سیدھے مولانا کے مکان پر پہنچے. دالان کے پردے پڑے ہوئے تھے. انہوں نے پردہ اٹھایا اور جھانک کر دیکھا. مولوی صاحب فرش پر بیٹھے تھے اور سامنے آگ کی انگیٹھی رکھی تھی. انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اٹھ کر ملے اور اپنے پاس اٹھا لیا. مزاج یہاں ایک لفظ آیا ناخدا کا مطلب ہے ملا، یعنی کشتی چلانے والا. مزاج پرسی کے بعد کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں. اس کے بعد کھانا منگوایا. مرحوم انوار احمد کھانے کے بہت شوقین تھے. پانی پت کی ملائی بہت مشہور تھی. یعنی اس زمانے میں وہاں پہ پانی پت کی ملائی بہت مشہور تھی اور جب کوئی خاص مہمان ان کے گھر میں آتا تھا
تو پانی پت کی ملائی ان کو پیش کی جاتی تھی۔ ان کے لیے ملائی منگوائی، کھانا کھانے کے بعد کچھ وقت بات چیت میں گزرا، پھر ان کے لیے پلنگ بچھوا کر بسترا کر دیا اور خود آرام کرنے کے لیے اندر چلے گئے۔ یہ بھی تھکے ہوئے تھے، پڑھ کر سو رہے۔ مولوی انوار احمد کہتے ہیں کہ رات کے 12-1 بجے انہیں ایسا محسوس ہوا کہ کوئی شخص ان کی رضائی کو آہستہ آہستہ چھو رہا ہے۔ انہوں نے چونک کر پوچھا، کون ہے؟ تو مولوی صاحب نے کہا، میں ہوں، آج سردی زیادہ ہے، مجھے خیال ہوا کہ شاید آپ کے پاس اوڑھنے کا سامان کافی نہ ہو تو یہ کمبل لایا تھا اور آپ کو اوڑھا رہا تھا۔ انوار احمد صاحب کہتے تھے کہ مجھ پر ان کی اس شفقت کا ایسا اثر ہوا کہ عمر بھر نہیں بھول سکتا۔ مہمان کے آنے سے اور اکثر ایسا ہوتا تھا، وہ بہت خوش ہوتے تھے اور سچے دل سے خاطر تواضع کرتے تھے، یعنی ان کی وہ اچھی طرح سے خاطرداری کرتے تھے۔ جو بھی مہمان ان کے گھر میں آیا جایا کرتے تھے اور اس کے خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ یعنی حالی کے بارے میں فرماتے ہیں مولوی عبدالحق صاحب کے حالی جو تھے وہ اتنے خوش اخلاق تھے اور اتنے اچھے آدمی تھے اور دل کے اتنے سچے تھے اور مہمانوں کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ پہلی بار جب میں ان کے گھر گیا تو جب میں نے دیکھا کہ رات کے وقت وہ 1 بجے کے پاس میرے پاس آیا اور میرے اوپر ایک اور کمل اوڑی اور اتنی میری مہمان نوازی کی کہ میں وہ کبھی بھی نہیں بھول سکتا ہوں۔ مولوی صاحب بہت رقیق القلب کے معنی ہیں نرم دل، جس کو فوراً رونا آ جائے، یعنی جس کو جب بھی وہ کوئی بات سنے تو اس کی آنکھوں میں رونا آ جاتا ہے۔ وہ نرم دل انسان جو ہے اسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کر بے چین ہو جاتے تھے، یعنی مولوی صاحب جو تھے وہ دوسروں کی تکلیف کو دیکھ کر بے چین ہو جاتے تھے اور جہاں تک اختیار میں ہوتا اس کے رفع کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ حاجت مندوں کی حاجت روانی کرتے تھے، بڑی فراغ دلی سے کام لیتے تھے، باوجود یہ کہ ان کی آمدنی قلیل تھی، یعنی ان کی آمدنی جو تھی وہ بہت ہی قلیل تھی، وہ بہت ہی کم تھی۔ اس کم آمدنی میں بھی وہ لوگوں کی حاجت روانی کرتے تھے اور لوگوں کا دل جو تھے وہ انجام لاتے تھے، ان کی مشکل کو وہ آسان کرتے تھے، لیکن اپنے پرائے خصوصاً مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے رہتے تھے، سفارشیں کر کے لوگوں کے کام نکالتے تھے۔ اس میں بڑے چھوٹوں کی کوئی تخصیص نہ تھی۔ تخصیص مانے تخصیص دیکھ ہے تخصیص کے معنی ہے خصوصیت، خصوصیت یعنی ان کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ لوگوں کی سفارشیں کرتے تھے اور لوگوں کے لیے کام نکالتے تھے، بامروت ایسے تھے کہ انکار نہیں کر سکتے تھے۔ اس قلیل آمدنی پر بھی حاجت مندوں کے ہاں سے محروم نہیں ہو جاتے تھے، یعنی جو بھی حاجت مند لوگ ان کے گھر آتے تھے وہ کبھی بھی وہاں سے نامراد نہیں لوٹتے تھے، یعنی وہ کبھی بھی کسی حاجت مند انسان کو اپنے گھر سے خالی جانے نہیں دیتے تھے۔ تعصب ان میں نام کو نہ تھا، یعنی وہ تعصبی انسان نہیں تھے۔ مولانا حالی جو تھے ان کے بارے میں مولوی عبدالحق لکھتے ہیں
کہ وہ تعصبی نہیں تھے، ان میں تعصب نہیں تھا، ہر قوم و ملت کے آدمی سے یکساں خلوص اور محبت سے پیش آتے تھے، یعنی وہ ہر ایک سے، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، کرسچن ہو، کسی بھی مذہب کا آدمی ہو، کسی بھی قوم کا ہو، وہ سب کے ساتھ یکساں سلوک سے، یکساں محبت سے پیش آتے تھے۔ ہندو مسلم اتحاد کے بڑے حامی تھے۔ جب کبھی ہندو مسلم نزاع کا کوئی واقع، نزاع مینز لڑائی، نزاع نون زے الف این، نزاع مینز لڑائی، جب کبھی ہندو مسلم نزاع کا کوئی واقعہ سنتے تھے تو انہیں بہت رنج و افسوس ہوتا تھا، یعنی جب بھی کوئی ہندو مسلمان کی کوئی بات سنتے تھے، کوئی جھگڑے کی بات سنتے تھے تو انہیں بہت افسوس ہوتا تھا، انہیں بہت دکھ ہوتا تھا، انہیں بہت غم ہوتا تھا۔ تحریر و تقریر میں تو کیا، نجی اور بے تکلفی کی گفتگو میں بھی ان کی زبان سے بھی کوئی کلمہ ایسے سننے میں نہیں آیا جو کسی فرقے کی دل آزاری کا باعث ہو، یعنی کبھی بھی اس نے تحریر میں یا تقریر میں کوئی ایسی بات نہیں کی کہ کسی بھی فرقے کے آدمی کو اس کی دل آزاری ہو، بلکہ اگر کوئی ایسی بات کہتا تو برا مانتے اور نصیحت کرتے تھے۔ بے تعصبی کا وصف انہی لوگوں میں پایا جاتا ہے جن کی طبیعت میں انصاف ہوتا ہے، یعنی جو لوگ انصاف کرتے ہیں، دوسروں کے دکھ درد کو سمجھتے تھے اور جن کے دل میں تعصب نہیں ہوتا ہے، وہی لوگ دوسرے کا انصاف سمجھتے ہیں۔ بس